بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹ کو اپنی اکنامک پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے پلاننگ کی ضرورت ہے. پلاننگ کے 2 سٹیپس ہیں. پلاننگ کے اندر ہم اپنے گول کو ڈیفائن کرتے ہیں, پھر اس گول کو پورا کرنے کی ہم اسٹریٹجی بناتے ہیں. اسٹریٹجی کیا ہے؟ اسٹریٹجی بیسیکلی ایک گیم پلان ہے, جس گیم پلان کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے مقصد کو حاصل کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ کو اپنی اکیڈمک پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے وقت کی بہتر یوٹیلائزیشن کرنی ہوگی. اس کو اپنے دن کے 24 آورز پہ فوکس کرنا ہوگا. میری سب سے پہلے اسٹوڈنٹ سے یہ گزارش ہے کہ کسی بھی کالج کا حصہ ہیں تو کالج کے اندر تو ایک پراپر آرگنائز ٹائم ٹیبل مل جاتا ہے. بچوں نے عام طور پر سیلف اسٹڈی کا پلان نہیں بنایا ہوتا اور اسٹوڈنٹس اپنے گھر پہ اپنی سیلف پریپریشن کا ٹائم ٹیبل ڈیولپ نہیں کرتے. تو اسٹوڈنٹس کو چاہیے جس طرح سے ان کے سبجیکٹس ہیں ان سبجیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیلی بیسس پہ تمام سبجیکٹس کو ٹائم دیں اور اپنا گھر کا اسٹڈی کا ٹائم ٹیبل ڈیولپ کریں, اور کسی کو اس کی مانیٹرنگ کی رسپانسبلٹی بھی دیں کہ گھر میں آپ کا بڑا بھائی, آپ کی مدر, بلکہ آپ اپنی مانیٹرنگ خود بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اتنے رسپانسیبل ہیں. اس کے ساتھ آپ کے گھر کے ٹائم ٹیبل کے ساتھ جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کا انوائرمنٹ ہے. انوائرمنٹ کے حوالے سے گزارش یہ ہے کہ آپ کے گھر میں ایک الگ پلیس, ایک ٹیبل, ایک چیئر جس کے اوپر آپ کی بکس موجود ہوں اور آپ بہت ہی ایکٹیو پوسچر کے ساتھ اور انتہائی گول اورینٹڈ ہو کر آپ اپنی اسٹڈی کریں, اور اسٹڈی کرتے ہوئے آپ اپنے نوٹس بنائیں. اور خاص طور پہ میری گزارش ہے, ہو سکتا آپ باقی تمام چیزوں سے ڈسکنیکٹ ہوں, اپنی موبائل ایپ سے اور تمام الیکٹرانک میڈیا سے ڈسکنیکٹ ہوں, تاکہ آپ جتنا بھی وقت دیں آپ بڑی ہی توجہ کے ساتھ بیٹھ کے آپ اپنا اسٹڈی کریں. اور جو بھی آپ جس سبجیکٹ کا بھی اسٹڈی کریں آپ اس کا لرننگ آؤٹ کم کو نوٹ کریں کہ کسی بھی ٹاپک کو پڑھنے کے بعد آپ کو کیا بات سمجھ آئی, ان کے مین پوائنٹس, مین بلٹس کو نوٹ کریں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کی اسٹڈی کی پلاننگ, آپ کی اسٹڈی کا انوائرمنٹ یہ بہت بنیادی کردار ادا کرتا ہے. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو جب سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے, چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, تو انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. اور جب آپ اس طرح سے تھارولی ریڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ریڈ کرنے کے ساتھ اپنے نوٹس بناتے ہیں, تو آپ اپنے پاس ایک ایسی لسٹ بھی ضرور بنائیں جہاں پر آپ کو پرابلم ہے, جہاں پہ آپ کو کنفیوژن ہے, جہاں پر کوسچن ارائز ہو رہے ہیں کہ جو آپ کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہیں. آپ سبجیکٹ وائز کی ایک لسٹ ڈاؤن کریں اور اپنے ٹیوٹر کے ساتھ, اپنے سبجیکٹ ٹیچر کے ساتھ ان تمام پوائنٹس کو کلیئر کریں. اس سے ہم آگے چلتے ہیں. اسٹوڈنٹ کو بیسک اور بنیادی باتوں کا نہیں پتہ ہوتا, جیسے کہ اسکیم آف اسٹڈیز کی 3 کلاسیفیکیشن ہے. ایک اسسمنٹ اسکیم ہے, ایک پیئرنگ اسکیم ہے, ایک مارکنگ اسکیم ہے. 3 طرح کی اسکیم ہوتی ہے اور اسکیم کی انڈرسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے اندر بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ جو میرا ٹوٹل سلیبس ہے, چیپٹرز ہیں, اس میں میری اسسمنٹ کس طرح سے کی جائے گی, اس کے پیئر کس طرح سے بنیں گے. پیئرز کمبینیشنز ہوتے ہیں اور پیئرز کے بعد ان کی مارکنگ کے ایس او پیز کیا ہیں کہ شارٹ کوسچن کو, لانگ کوسچن کو, بورڈ کی پالیسی کیا ہے, کس پالیسی کے اگینسٹ میں اپنے کوسچن کا آنسر رائٹ ڈاؤن کروں گا اور مجھے اس کے میکسیمم مارکس مل سکتے ہیں, اور کس سبجیکٹ میں میرا میکسیمم ٹارگٹ کیا ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ اسٹوڈنٹ کو ایک اور بھی پرابلم ہوتی ہے, جیسے میتھمیٹکس کا پیپر ہے, وہ 100 نمبر کا پیپر بچے نے اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے, جبکہ پیپر تو زیادہ مارکس کا آتا ہے. تو اسٹوڈنٹ کو اپنی پریپریشن 100 مارکس کی نہیں کرنی, 100 مارکس سے جو اس میں چوائس اویلیبل ہے اس کی بھی پریپریشن کرنی ہے. کوئی 140 پلس مارکس کا آئی تھنکس انٹرمیڈیٹ کا میتھمیٹکس کا پیپر ہوتا ہے اور اس میں سے 100 کا اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے. تو آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ نے 140 پلس کی پریپریشن کر کے جسٹ 100 مارکس کا پیپر اٹیمپٹ کر کے 100 میں سے آپ نے سکور لینا ہے. اس چیز پہ فوکس کرنا ضروری ہے. آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ کے پیپر کے بیسک 3 کانٹینٹ ہیں, شارٹ کوسچنز ہیں, ایم سی کیوز ہیں اور لانگ کوسچن ہیں. شارٹ کوسچن کے اندر جو مین متھ ہے, جو مین اس کے ریسیپی پوائنٹس ہیں, اگر وہ آپ نہیں لکھتے تو شارٹ کوسچن کمپلیٹ نہیں ہوتا. آپ نے اگر ایم سی کیوز
کو اٹیمپٹ کرنا ہے ایٹ لیسٹ 3 ٹائم. آپ اس کی ضرور تھارولی ریڈنگ کریں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں. انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد آپ اس کی کنفرمیشن ہے تب آپ اس کو ٹک کریں. اگر آپ کو کنفرمیشن نہیں ہے تو ری تھنک کریں. لانگ کوسچن آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے تو اس کے مارکس کی رینج کو آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں اور مارکس کی رینج کے اکارڈنگلی آپ اس کی لینتھ مینٹین کریں اور اس کے اندر جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, جو امپورٹنٹ بلٹس ہیں, آپ ان کو ضرور ہائی لائٹ کریں. پیپر پریزنٹیشن سکلز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. پیپر پریزنٹیشن سکلز کے اوپر آپ پیپر سے امیڈیٹ پہلے کام کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. یہ ایک پورے سال کی پریکٹس ہے اور پورے سال کی پریکٹس کے اندر آپ کو سب سے پہلے پیپر پریزنٹیشن سکلز کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو سیکھنا ہوگا اور اس کے ساتھ آپ کے پیپر میں انتہائی نیٹ اور کلین ہو. ایک بات یاد رکھیں, آپ کے پیپر میں جہاں کٹنگ ہوگی, جہاں کراسنگ ہوگی, ایگزامینر وہیں سے پیپر آپ کا غور سے پڑھے گا. آپ کا پیپر جتنا نیٹ ہوگا, کلین ہوگا, بہت اچھا پریزنٹیبل ہوگا, اس میں پراپر ہیڈنگز ہوں گی, اس کی لک کا ایک امپریشن ہوگا, تو آپ اتنے ہی بہتر مارکس حاصل کر پائیں گے. پیپر پریزنٹیشن سکلز کو آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ بورڈ کا جو پیپر ہے اس کے لیے کچھ بنیادی باتیں, مطلب اس میں آپ نے کتنے آورز رائٹنگ کرنی ہے. آپ کے جو کلاس ٹیسٹ ہیں اس میں ٹائم لینتھ اتنی کم ہوتی ہے, تو آپ کو اپنی رائٹنگ سپیڈ اور اس کا ٹیمپرامنٹ اور آپ کو ایٹ لیسٹ 3 آورز رائٹنگ پریکٹس کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور ایک جو اسٹوڈنٹس میں کانسیپٹ ہے شارٹ کٹ کا, ایجوکیشن میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. اسٹوڈنٹس, میری آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ تمام سبجیکٹ کے کچھ امپورٹنٹ شارٹ کوسچنز ہوتے ہیں, کچھ امپورٹنٹ لانگ کوسچنز ہوتے ہیں, کچھ ایم سی کیوز ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ اگر آپ اس کو تھوڑی سی پلاننگ کریں, آپ پلاننگ کریں اور پلاننگ کرنے کے بعد آپ ڈیلی کے 3 شارٹ کوسچن کسی ایک سبجیکٹ کے اچھے طریقے سے کانسیپٹ کے ساتھ آپ اس کو پریپیئر کرتے ہیں تو آلموسٹ 25 ورکنگ ڈیز ہیں تو 75 شارٹ کوسچنز آپ آسانی سے ایک سبجیکٹ کے 1 مہینے میں تیار کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنی پریپریشن کا منتھلی, ویکلی پلان بنائیں گے تو آپ بہت اچھی پریپریشن کر سکتے ہیں. آج کل جو ہمارا سسٹم آف ایجوکیشن میں اس میں پاس ہونا تو انتہائی آسان ہو چکا ہے کیونکہ اس میں شارٹ کوسچنز کی آپشن ہے, اس میں ایم سی کیوز کی آپشن ہے. تو میری آپ اسٹوڈنٹ سے یہ گزارش ہے کہ سبجیکٹ وائز آپ کا موسٹ امپورٹنٹ ایریا اپنے ٹیچرز کے ساتھ ڈسکس کر کے آئیڈینٹیفائی کریں, ان کے تمام شارٹ کوسچن کو ڈیلی بیسس پہ تیار کرنا سٹارٹ کریں, ایم سی کیوز کو تیار کرنا سٹارٹ کریں, لانگ کوسچنز کو تیار کرنا سٹارٹ کریں. آپ بہت اچھے گریڈز حاصل کریں گے اور آپ کی اکیڈمک پرفارمنس بھی اچھی ہوگی. تھوڑا پڑھنا, اچھا پڑھنا اور اس کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کر کے پڑھنا بہت بہتر ہے. آپ کا فوکس مینٹین ہونا چاہیے اور آپ اپنے سٹارٹ سے ہی آپ اپنے نوٹس بنا لیں تاکہ ایگزامینیشن سے پہلے جو آپ کو امیڈیٹ پریپریشن کے لیے آپ اپنے نوٹس کو گو تھرو کریں اور گو تھرو کرنے سے آپ کو فوراً سے پوری سلیبس کی ریویژن کمپلیٹ ہو جائے. اس کے ساتھ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آپ کی اسائنمنٹس ہیں, خاص طور پہ وہ جو امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے, اگر کسی سبجیکٹ کے 150 ہیں 200 ہیں, جتنے بھی شارٹ کوسچن آپ ان کی اسائنمنٹ ضرور بنائیں. آپ کے پاس جتنے لانگ کوسچن آپ ان کی اسائنمنٹ ضرور بنائیں. آپ اگر دیکھ کر بھی لکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. دیکھ کر لکھنے سے آپ کے سپیلنگ کے ایررز کریکٹ ہو جائیں گے, آپ کے کانسیپٹ آپ کے مائنڈ میں سٹور ہوں گے. آپ کسی چیز کو جب ویژولائز کرتے ہیں, آپ دیکھ کر لکھتے ہیں تو آپ کو 20 to 30% تو اسی وقت پریپریشن ہو جاتی ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ اپنے ٹائم کو بہت اچھا مینیج کریں. ٹائم کے ساتھ ساتھ اپنی چیزوں, اکیڈمکس کی تمام چیزوں کو ویل پلان کریں. اپنا کلاس روم کی اپنے کلاس روم کو آپ نے خود پلان کرنا ہے کہ کلاس روم کے اندر جو آپ کا ٹائم گزرے 1 منٹ بھی آپ کا ضائع نہ ہو. آپ کلاس کے اندر تمام ایکسٹرا کریکولر میٹرز جو ہیں یا جو ڈسٹربنگ پوائنٹس ہیں آپ ان سے اوائڈ کریں. اپنا پورا فوکس سے اپنا لیکچر لیں. گھر میں آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں, اس کے ساتھ اسائنمنٹس کا پلان بنائیں.
پیپر پریزنٹیشن سکلز کو آپ امپروو کریں اور فوکس کریں. اس کے ساتھ بہت زیادہ سب سے پہلے اپنی رسپیکٹ کریں. کوئی ایسا کام نہ کریں جہاں سے آپ کی رسپیکٹ پہ سوال اٹھے. اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کریں, اپنے اساتذہ کرام کی رسپیکٹ کریں. بادب با نصیب اس میں حقیقت ہے. کثرت سے میرا بیٹا درود پاک پڑھیں, درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. حضرت موسیٰ کی دعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اس کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. قل رب زدنی علما, اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی کامیابیوں سے نوازے. اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی کامیابیاں اور بڑے منصب عطا فرمائے اور آپ کو اس قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. آپ سب کا بہت شکریہ.